اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 40 سال۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ سورۃ الضحیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں، البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورۃ الضحیٰ کی متذکرہ بالا 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں، وہ تمام باتیں اور معلومات ان 3 آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے 3 عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے، محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تقویم کے مطابق غالباً 20 اپریل سن 571 بنتی ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے، جو دراصل الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ کی مکمل تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے۔ لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا پڑا، اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت اور محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبدالمطلب کی زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیات دنیوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دور میں شبانی غلہ بانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا جو غالباً تمام انبیاء و رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے: اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ بانی بھی کی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے لق و دق صحرا میں ایک ایسی فضا میں جہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا، گویا کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کی آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ سورۃ الغاشیہ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کی؟ انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفت کا
کیا اشارے کر رہی ہے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاتر کے قریب ترین آتا ہے اور اس کے بھرپور مواقع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خانگاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے عین مجدار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملہ میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ گھبرایا ہوا اس جگہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علی بردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ جو دور ہے، اس میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورۃ نون میں، جس کا دوسرا نام سورۃ قلم بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کاروبار ہی کے ضمن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متمول ترین خاتون تھی، چنانچہ روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو تنہا ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا بالکل فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قران السعدین ہوتا اور صادق اور امین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یہی طے تھا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ ضحیٰ میں بالفاظ وارد ہوئی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پایا آپ کو تنگ دست، بس آپ کو غنی کر دیا۔ جہاں تک قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، یہ تو ہمیشہ غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی، تو اب جبکہ مکہ کی متمول ترین خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالۂ عقد میں تھی، جو انتہائی جانثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھی، اس کے بعد اس دنیاوی احتجاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مصبول و منعطف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت خزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔
حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی، تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ کانا صفات تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ اور خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ اور تجزیہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم فرماتے: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کہ نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ شعراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دعوت تا قیام قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ ہے تفسیر سورۃ الضحیٰ کے ان الفاظ کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کی تلاش میں سرگردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راہ ہدایت منکشف کر دی۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، بس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، وہ خدمت اقصد میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین کسی کیفیت یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا ہے، پھر جو آیات نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات تھیں۔
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجیے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اس کی کبریائی کو فعل و واقعہ دنیا میں قائم کیجیے۔ یہ ترجمانی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 3 آیات کی۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الق کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورۃ المدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم۔